مولانا ملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی المقام الآخر والضحى واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلى وللآخرة خیر لک من الأولى صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا صدقہ عنایت اور حد درجہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس حلقہ درود و فکر کے اندر جمع فرمایا ہے، جو کہ محترم شجاعت قادری صاحب کے گھر، طاہر بھائی کے گھر اور محترم پیارے آصف جلیل بھائی، ان کی سرکردگی میں سب لوگ یہ خادمیت خدمت کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جو کہ تحریک منہاج القرآن کے زیر انتظام یہاں پر بپا ہے۔ اور آپ تمام احباب ذوق، شوق، محبت، لگن کے ساتھ اپنا وقت نکال کر، اپنا جان مال میں سے وقت نکال کر، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے اور اپنے وقت کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے خیر حاصل کرنے، برکات حاصل کرنے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی جو جو نیتیں ہیں، جو جو مرادیں ہیں، جو جو دعائیں ہیں، جو جو آپ کی حاجتیں ہیں، اس ذکر درود کے صدقے، اس ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اس ذکر احسن کے صدقے، ذکر حسین کے صدقے، اس ذکر جمیل کے صدقے، ذکر اجمل کے صدقے اور اس ذکر اکمل کے صدقے اللہ رب العزت ہر طرح سے کرم فرمائے، رحمت فرمائے۔ میرے ذہن میں دو تین موضوعات چل رہے تھے۔ ایک تو موضوع تو میں نے پچھلے جب میں حاضر ہوا تھا تو ادھر میں نے شروع کیا تھا، اس میں شمائل اور خصائص کی بات شروع ہوئی تھی۔ دوسرا تھا کہ ربیع ثانی شریف شروع ہو چکا ہے تو شان اولیاء اور حضور غوث پاک پر گفتگو ہو جاتی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اول گفتگو کو رکھا جائے یا دوسری کو، آپ کا ذوق کیا کہتا ہے؟ وہ آن لائن بھی جا رہا ہے، میں اسی طرح پوچھ لیتا ہوں، آپ کے دل کے اندر کیا کیفیت، پہلی ذکر کو ہو جائے یا دوسرا ذکر ہو جائے؟ سرکار غوث پاک کا چاہتے ہیں، پھر مضمون بدلنا پڑے گا۔ اچھا چلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا ہم پر کرم اور لطف ہے کہ اس نے ہمیں ایمان و عقیدہ کی وہ خیرات عطا فرمائی ہے جس میں ہر مشرب کا رنگ اکٹھا ہو کر رب کی بارگاہ میں ہمیں ملاتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور عشق الہیہ کا وہ رنگ عطا فرمایا ہے جو صرف دوزخ کے خوف اور جنت کی طلب میں نہیں ہے، جو براہ راست ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان احسان کی طرف لے کے جاتا ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت یوں کر جیسے اسے تک رہا ہے، نہیں تو یہ تو گمان رکھ کہ وہ تجھے تک رہا ہے۔ اس میں دیدار الہیہ اور جلوہ الہیہ کی طلب کرنا، جس کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو دے توحید الہیہ اور پھر عشق محبت رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے ایمان کی جان، ایمان کا مرکز، ایمان کا محور۔ تیسرا ادب صحابہ، چوتھا مودت اہل بیت، اور پانچویں چیز
نسبت اولیاء. یہ پانچوں چشمے دھارے اصل میں ہمیں بارگاہ رسالت سے پھر رب باری تعالیٰ کی قربت اور معیت کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف کریمہ حاصل کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا الا خبردار آگاہ ہو جاؤ جان لو. الا کے یہ 3 اردو کے ترجمے ہیں. انا بے شک اولیاء اللہ جو اللہ کے اولیاء ہیں لا خوف ان کی زندگی کا حال کیسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے. اور اسی آیت میں اگلے حصے میں اللہ نے بتایا کہ ان کا مستقبل کیسا ہوگا ولا ہم یحزنون وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے. اور یہ جو خوف کا نہ ہونا اور غمگین نہ ہونا ہے خوف ان کے حال زندگی کا پتہ لگتا ہے کہ جب ان کا اپنے مالک سے رابطہ ایسا ہے کہ کوئی نہ انہیں خرید سکتا ہے نہ جھکا سکتا ہے اور وہ صرف اور صرف اپنے مالک کی رضا اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق و محبت و اتباع اور اطاعت کا وہ سرچشمہ بن جاتے ہیں. پھر انہیں کوئی ڈرا نہیں سکتا. نہ قارون کی دولت خرید سکتی ہے نہ فرعون کا ظلم جھکا سکتا ہے. ان دونوں کیفیات سے پھر رب نے فرمایا جو ایسے ہو جاتے ہیں ولا ہم یحزنون جب سب غمگین ہوں گے نا قیامت کے دن اس دن میرے غمگین نہیں ہوں گے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نور بین ایدیہم فرمایا اس دن محبوب کے غلاموں کی شان یہ ہوگی کہ نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا. وہ نور والے ہوں گے. پھر اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ جب غلاموں کا یہ حال ہوگا تو حضور کے نور کا عالم ہونا کیا ہوگا. وہ اکیلا چیپٹر ہے. وہ پھر معنی ہی اور ہے وہ مفہوم ہی اور ہے. اسی سے اندازہ ہوتا ہے. اب اس آیت میں رب نے ارشاد پھر دوبارہ آتا ہوں رب کریم نے شروع یہاں سے کیا خبردار آگاہ ہو جاؤ جان لو اور پھر کہا انا بے شک اولیاء اللہ اللہ کے اولیاء یعنی وہ نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے. نبوت اور رسالت محبوب پر ختم ہو گئی. یہ محبوب کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں جو صبغت اللہ کے رنگ میں رنگے گئے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ میں رنگے گئے جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے محبوب کی اتباع میں ایسے ہوئے کہ قل محبوب آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت والے بننا چاہتے ہو یعنی تم محب ہو رب محبوب ہے فاتبعونی محبوبی نے کہو میری اتباع کریں. کیا ہوگا یحببکم اللہ. پہلے تھا بندہ رب کو چاہ رہا تھا بندہ محب تھا رب کریم محبوب تھے مگر جب محبوب کی اتباع والا بنا تو رب نے فرمایا یحببکم اللہ میں تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لوں گا تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لوں گا. اور اسی لیے فرمایا خبردار آگاہ ہو جاؤ بے شک یہ میرے محبوب کے اولیاء کی شان اللہ کے جو اولیاء ہیں. اور ولی کا لفظ کیا ہے میں اسی پر اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے. ہم سمجھے تو صحیح ولی بنتا کیسے ولی ہوتا کون ہے ولی کے بے شمار معنی ہیں. محبوب کو بھی ولی کہتے ہیں محب کو بھی ولی کہتے ہیں چاہے جانے والے کو بھی ولی کہتے ہیں چاہنے والے کو بھی ولی کہتے ہیں. اسی طرح قربت والے کو بھی ولی کہتے ہیں بادشاہ کو بھی ولی کہتے ہیں مشکل کشائی کرنے والے کو بھی ولی کہتے ہیں دوست کو بھی ولی کہتے ہیں سرپرست کو بھی ولی کہتے ہیں. اور غلام بھی ایک معنی میں ولی سے جب مولا کا لفظ آ جاتا ہے اس میں بھی ایک معنی آتا ہے آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں. اور مولا کا ایک معنی ولی سے ہی مولا بنا ہے ولی کا ایک معنی چچا زاد بھائی بھی ہوتا ہے. یہ مختلف معنی ہیں اس کے. اب اس میں سے صرف ایک معنی لیتا ہوں کہ کس کا قرب پاتا ہے تو ولی ولی بنتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اور اس بات کو سمجھ لیں اللہ کا قرب ہر ایک کو حاصل ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ نے فرمایا میں ہر ایک کی شارک سے قریب ہوں. اب وہ جو اس کے شارک کے قریب جو تخت ہے وہ ہر ایک کے قریب ہے. وہ ہندو بھی ہو تو اس کے بھی قریب ہے وہ سکھ ہو تو اس کے بھی قریب ہے وہ عیسائی ہو تو وہ اس کے بھی قریب ہے وہ یہودی ہو تو وہ اس کے بھی قریب ہے جو اسے نہیں بھی مانتا مگر اس کی مخلوق میں انسانوں میں شامل ہے اس کی بھی شارک سے بھی قریب ہے. اور مومن کی شارک سے قریب تو ہمارا عقیدہ ایمان ہے وہ تو ہے ہی. اس کا معنی یہ ہوا اللہ ہر ایک کا ولی ہے
یعنی اللہ کریم ہر ایک کے قریب ہے مگر ہر کوئی رب کے قریب نہیں ہے. ہر کوئی رب کریم ہر ایک کے قریب ہے مگر ہر کوئی رب کے قریب نہیں. مالک تو سب کا ولی ہے, تیرے ولی کون ہیں؟ فرمایا اس کا طریقہ اور ہے, میں بتاتا ہوں. یہ ہے قربت عمومی جو ساری کائنات کو رب کریم کی اور بالخصوص انسانیت کو حاصل. مگر رب کے ولی ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ رب بھی قریب, رب کریم تو قریب ہے مگر رب بھی اسے اپنے قریب کر لے اور بندہ بھی رب کے قریب ہو جائے. فرمایا میں نے قرآن میں کہا ہے النبی الاولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اپنی بات. اور جان کہاں ہوتی ہے؟ جان ہوتی ہے, یہ چمڑی ہے, چمڑی کے نیچے ہڈیاں ہیں, کیپلریز, پورا وریدوں کا نظام ہے اور اس کے اندر پھر ہڈیاں ہیں, ہڈیوں کے اندر گودا ہے, جان وہاں ہوتی ہے. رب نے فرمایا مالک اپنی بات کرتا ہے تو شارک سے قریب, محبوب کی بات آئے تو جانوں سے زیادہ قریب. اس مثال کو حضور شیخ الاسلام بیان فرما کر سمجھاتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اگر شارک پر زخم آ جائے ممکن ہے بچ جائے. آپ دیکھیں جانور ذبح کرتے ہیں تو جب جانور ذبح ہوتا ہے تو تڑپتا ہے نا, تڑپتا ہے, جان باقی ہے, تو جان ہی نہ ہو تو تڑپے گا. محبوب کی بات آئی تو شارک, اپنی بات آئی تو شارک کے قریب, کہ ابھی بھی ظلم کر بیٹھے ہو تو محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں میں اب بھی معاف کر دوں گا. صحابی ہونے سے پہلے توحیدی تو نہیں تھے نا, توحید والے تو نہیں تھے نا, مگر رب کریم نے جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں آئے اور یہ سارا عمل دہرایا, رب نے ان کو کتنی قربت دی. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے, یہ قربت دے دی. اب آئیں اسی قربت کو سمجھانے کے لیے کہا اگر بات ہو جائے میری تو میں اپنی بات چھوڑ دوں گا, مگر اگر آگے محبوب کی بات تو محبوب ہے ایمان کی جان. اگر یہ جان ہی نکل گئی تو سمجھو ایمان بھی نکل گیا, ایمان ہی نکل گیا. جب جان ہی نہیں رہے گی تو واپسی کا راستہ کیوں رہے؟ رب نے اسی لیے فرمایا جو میرے محبوب کی شان میں کمی کرتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. فرمایا میرے محبوب کے غلاموں اپنی آواز کو بھی میرے محبوب کی آواز سے بلند مت کرنا, اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو تم میں بھی جو چھوٹے بڑوں کے رشتوں میں ادب کا خیال رکھا جاتا ہے ایسا ادب میرے مصطفیٰ کا نہیں کرنا. اس سے بڑھ کر جو تمہارے رشتوں سے بڑھ کر ادب ہو وہ میرے محبوب کا کرنا ہے. اور فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا تمہارے اعمال غارت کر دوں گا, برباد کر دوں گا, تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ رب توفیق توبہ ہی نہیں دے گا, جسے شعور آ جائے گا وہ توبہ کر لے گا. رب فرماتا ہے جو میرے محبوب کی بارگاہ میں کمی والا ہو اسے توفیق توبہ ملے ہی نہ, وہ اسی زوم میں رہے کہ میں شاید عبادت گزار ہوں. رب نے فرمایا نہ, یہ وہ جو سمجھتا رہے, شعور ہی نہیں دوں گا. اب واپس پلٹاتا ہوں, کہا اسے ولایت ملتی ہے جو میرے محبوب کے قریب ہوتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرے محبوب اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. اولا سے مراد یہاں قریب ہونا ہے, یہاں قریب ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ جو حضور کے قریب ہوگا وہی رب کے قریب ہوگا. اور اس کو ایک اور آیت سے سمجھاتا ہوں, 2 آیتیں مزدوں گا, آپ کو سمجھ لگ جائے گی ولایت کے نقطے کی. وہ آیت ہے فرمایا قل یا عباد, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے میرے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. میرے محبوب جب آپ سے لوگ میرے بارے میں سوال کرے تو ان سے کہہ دیں میں تو بہت قریب ہوں. اب سوال پیدا ہوا جب رب قریب ہے تو کسی اور کی قربت اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال آیا. اب اس سوال کا جواب بھی اسی آیت میں ہے. پہلے یہ تو پوچھو کہ سوال اور سوالی بن کر رب کے بارے میں پوچھنا کس سے ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ, محبوب جب وہ تجھ سے سوال کرے,
اور یوں کہوں سوال کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سوالی. سوالی کو فقیر بھی کہتے ہیں، بھکاری بھی کہتے ہیں، منگتا بھی کہتے ہیں. رب نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ، محبوب جو تیرا سوالی ہے، جو تیرا منگتا ہے، تیرا بھکاری ہے، عبادی، اسے میں اپنا بندہ مانتا ہوں. اور جو تیرے در سے دور ہے، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اب اس بات کے ذریعے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. رب نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، حبیب جو میرے بندے تجھ سے پوچھیں تو کہ آپ میرے قریب ہیں اور میں آپ کے قریب ہوں. اب حبیب جو تیرے قریب ہوگا وہی میرے قریب ہوگا، جو تیرے قریب نہیں وہ میرے قریب نہیں. حالانکہ مجھے کسی کی قربت اور وسیلے کی ضرورت نہیں، مگر میں اس قربت کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں جو میری قربت والا اور میرا محبوب ہے، اصل میں مقصود اسے ہائی لائٹ کرنا ہے. میرا مقصود یہ تمہیں پتہ لگے میرا محبوب کیسا ہے. میں اپنے محبوب کے ذریعے اپنی پہچان کرواتا ہوں، اپنے محبوب کے ذریعے تمہیں اپنا قرب دوں گا. نماز میری ہے، طریقہ مصطفیٰ سے لینا ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا ہو ہی نہیں سکتا، درست ہے، اللہ کے سوا حقیقی معنی میں کوئی حاجت روا ہے ہی نہیں، اور ہم اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں، درست ہے. اگر میں کسی سے یہ کہوں کہ آپ کی نماز کا طریقہ درست نہیں، کسی بھی مقصد فکر کا آدمی ہو، یہاں کا ہو، وہاں کا ہو، جہاں کا بھی ہو، تو وہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے؟ اسے وہ حدیث کی کتاب پکڑ کے لائے گا، کہے گا میں تو اس طریقہ حدیث پہ نماز پڑھتا ہوں، اب مجھے بتاؤ. آپ نے میری نماز پہ اعتراض کیا تو میرا سوال بنتا ہے نا، اگر اس کا یہ بات ذہن میں آ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا اور اللہ نے کسی کو قادر نہیں رکھا، تو پھر نماز کس سے لے کے پڑھ رہے ہو؟ بھائی طریقہ جو بھی ہے، مگر رب باری تعالیٰ نے طریقے کے لیے لایا کس در پر ہے؟ روزے اس کے لیے رکھنا ہے مگر طریقہ، زکوٰۃ اس کے لیے دینی مگر طریقہ حضور کے طریقے سے، حج اس کے لیے کرنا ہے مگر طریقہ حضور کا. معاشرت میں رہنا ہے، مخلوق میں رہنا ہے، انسانوں میں رہنا ہے، مگر رشتہ داری کرنی ہے تو طریقہ رشتہ داری کس سے سیکھنا ہے؟ طریقے انسانیت کس سے سیکھنا ہے؟ طریقے کرم کس سے سیکھنا ہے؟ طریقے جود کس سے سیکھنا ہے؟ طریقے سخا کس سے سیکھنا ہے؟ صلہ رحمی کس سے سیکھنی ہے؟ پیار کس سے سیکھنا ہے؟ شفقت کس سے سیکھنی ہے؟ رحمت کس سے سیکھنی ہے؟ بندگی کیسے کرنی کس سے سیکھنی ہے؟ آپ دیکھتے جائیں ہر بات ایک ہی نقطے پہ آ کے ختم ہو رہی ہے جس کا نام ذات مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو رب کریم گما کر اپنے محبوب کے در پہ لا رہا ہے کہ نہیں لا رہا؟ یہ وہ مرکزی نقطہ ہے. رب نے کہا یہی تو مرکزی نقطہ ہے جو مجھ مرکز تک تمہیں ملائے گا. اگر اس مرکز سے ہل گئے تو تم مجھ تک نہیں پہنچ سکو گے. اولیاء نے یہ بات پکڑ لی، یہی بات پا گئے، یہی بات پا گئے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گم ہو کر حضور کی سیرت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اٹھنے والی دھول مقدسہ کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا. تو رب نے بھی کہا میں یطیع الرسول، جو میرے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، فقد اطاع اللہ. میں ان کو اجر یہ نہیں دوں گا کہ انہوں نے میرے رسول کی اطاعت کی، میں یہ اجر نہیں دوں گا کہ انہوں نے میرے بندے کی اطاعت کی. اجر یہ دوں گا اطاع اللہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری اطاعت کی. تو جو میری اطاعت والا بن جائے اور میری اطاعت کے رنگ میں رنگ جائے اور میرے محبوب کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے، اپنی زندگی کو، بندگی کو، معاشرت کو، طریقہ کار کو، معاملات کو، حسن اخلاق کو، حسن معاملات کو رذائل اخلاق سے بچا کر حسن اخلاق میں رنگ لیتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرا نہ ہو جائے؟ اور پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے اختتام کی طرف چلے جائیں گے. اب عرض کر رہا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مقدسہ میں آتا ہے، فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. فرمایا جو بندہ میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. رب نے فرمایا جو میرے اولیاء سے دشمنی کرتا ہے اس کا مجھ سے اعلان جنگ ہے. وہ پھر مجھ سے جنگ کر لے.
دوسری بات، مالک ولایت میں قربت کیا دیتا ہے؟ فرمایا قربت یہ دیتا ہوں، ایک ہوتا ہے ہماری طرح فرض نماز ادا کرنا، اور ایک ہوتا ہے اوور ٹائم والے مریض مزدور۔ اوور ٹائم والا مزدور تھوڑے ہوتے ہیں جو 5 بجے کے بعد بھی صفائی کرتے ہیں، اڈا سیدھا کرتے ہیں، اور کبھی مالک پوچھتا ہے تمہارے بچے نہیں ہیں، تمہارے گھر والے نہیں؟ وہ کہتا ہے میں اپنے مالک کو خوش کرنا چاہتا ہوں کہ خوش ہو کر مجھے ان سے زیادہ ہی ملے گا نا، کم تو نہیں ملے گا نا۔ یہی حالات بندگی والوں کے ہیں جو کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جن کے بستر ان کے پہلوؤں سے جدا رہتے ہیں، وہ بندے جو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو کھڑے بھی ہوں تو اس کے ذاکر بن گئے، جو بیٹھتے ہیں تو اب بھی اس کے ذاکر رہتے ہیں، جو ان کو اس کیفیت ذکر میں اتنا لطف آتا ہے، انہیں لذت آشنائی اور ذکر کی اتنی چاشنی، اتنی حلاوت، اتنی مٹھاس، اتنی رغبت، اتنا شوق نصیب ہو جاتا ہے، پھر رب باری تعالیٰ فرماتا ہے وہ پہلوؤں پر گر بھی جائیں تو تب بھی اس کیفیت میں بھی میرے ذکر کو کرنا نہیں بھولتے۔ وہ کون سے بندے؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَيُرِيدُونَ وَجْهَهُ، لوگوں اپنی جانوں کو ایسے لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھو جو صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں، کس لیے؟ کسی طلب کے لیے نہیں، یریدون وجہہ، وہ صرف میرے جلووں اور میرے دیدار کے طلبگار ہیں۔ فرمایا ان سے اپنے آپ کو وابستہ رکھو، اور جو ایسے ہو جاتے ہیں جو صراط مستقیم مانگتے مانگتے صراط الذین انعمت والے ہو جاتے ہیں، پھر انعام یافتگان ایسے ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، فرمایا پھر سمع الذی یسمع بہ، بصر الذی یبصر بہ، رجل الذی یمشی بہا، اور ید الذی یبطش بہا، واذا سألنی لأعطینہ۔ فرمایا میرے بندے وہ ہو جاتے ہیں، یہ مقام آتا ہے اوور ٹائم اور نوافل کے ذریعے، قربت کے ذریعے، لوگوں سے معاملات میں اتنے حسن اخلاق والے ہو جاتے ہیں، وہ مقام آتا ہے، پھر ان کے کان ان کے نہیں رہتے، ان کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں، اور حتیٰ کہ فرمایا جب وہ بھی مجھ سے کچھ مانگے خالی نہیں رہنے دیتا، ضرور عطا کرتا ہوں۔ یہ حال ہے عام اولیاء کا، تو پھر حضور غوث الاعظم کی بات کیا ہوگی؟ شہنشاہ بغداد کا عالم کیا ہوگا؟ 90 قرآن میں ولایت سے متعلقہ آیتیں ہیں، کتنی؟ ولی اور ولایت سے متعلقہ۔ اللہ رب العزت نے، اب یہ سمجھ اور محبت کی بات ہے، اللہ نے حضور غوث پاک کو 90 سال ہی عمر عطا فرمائی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن تو بہت پہلے آ چکا، یہ آپ ایسے ہی، بھائی میں نے بات کی ہے یہ ذوق کی محبت کی ہے، یہ میں نے اپنے ذوق سے جو لیا، اپنے شیخ سے وہ بات بیان کر رہا ہوں، اس پر فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں۔ بات سمجھ لگ گئی ہے نا؟ ہمیں تو اپنی محبت کی بات کرو، اور اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، اس میں نہ رب باری، اس سے تو رب باری تعالیٰ کی توحید میں عظمت ملتی ہے کہ رب کے بندوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو وہ خود کتنا پیارا ہوگا۔ یہ بات سمجھ۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جو صرف اور صرف کرامات میں اپنی مثال آپ تو ہیں ہی، مگر اہل سنت کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام و مرتبہ کیا تھا۔ ہم نے 11ویں کا جو تصور ختم کر رکھا ہوا تھا، یا اب بھی کئی کئی نظر آتا ہے، 11ویں کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس 2-4 بچے بیٹھ جائیں مسجد میں اور وہاں پر جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو یہ 11ویں کا تصور یہ نہیں تھا۔ 11ویں کا تصور جاننا چاہتے ہیں کیا تھا؟ جو آپ کر رہے ہیں، یہ ذکر و فکر اور درس قرآن۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا یہ عالم تھا کہ آپ 90 سال عمر پائی اور آخری سال تک 13 علوم خود روز پڑھاتے تھے، اپنے ساتھ اپنے طلباء کو خود پڑھاتے تھے۔ کتنے علوم؟ ہمیں 5 سے 6 کلاسیں پڑھانی پڑتی ہیں، لگ پتہ جاتا ہے زور لگاتے ہوئے، اور حضور غوث الاعظم 13 علوم خود پڑھاتے تھے۔ پھر 11ویں کی 11ویں جب آپ کا درس ہوتا تھا، اس درس کے اندر 50,000 سے زائد افراد بیٹھتے، اور ہر آپ کے درس کے اندر علم التفسیر والا علم التفسیر کی خیر لیتا، تفسیر والا تفسیر کی خیر لیتا، حدیث والا حدیث کی، اور علم الاصول الحدیث والا اصول حدیث کی۔
اس طرح ایک اور بہت بڑے ناوی تھے جو گانٹے لگا رہے تھے، ایسے بیٹھے، شعر آتا تو آپ، یعنی عربوں کے اندر دستور ہے کس چیز کو جب وضاحت کرنی ہوتی ہے تو اس کی مثال گرامیٹلی دینے کے لیے شعر کو استعمال کرتے، تو وہ گرے لگا رہے تھے، گرے لگاتا تھے، ہر شعر پر گرے لگاتے۔ اچانک حضور غوث پاک نے ان کی طرف توجہ کی، فرمایا اے فلاں آپ کو کیا ہوا ہے، تم گرے لگاتے ہو جبکہ میں گرے کھولنے والا ہوں۔ یہ انداز ہے ان کا، اور وہ سارے مجمع کے اندر کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تھا، سب کو یہ آواز برابر جاتی تھی۔ پہلے شخص سے، اچھا میں نے یہ بات سوچنے لگ پڑا، یہ بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سیرت سے ہٹ کر نہیں ہونی چاہیے، کیا حضور کے دور میں بھی ایسا ہے؟ صحابہ نے بتایا اور میں نے حدیث مل گئی، صحابہ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ آواز دی تھی کہ آپ کی آواز محلوں تک سنی جا سکتی تھی، اور برابر آواز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی تھی۔ اللہ نے ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو محبوب اولیاء میں سے، محب اولیاء میں سے نہیں ہیں، محبوب اولیاء ہیں۔ محب اور محبوب میں فرق ہے، اس وقت نہیں ہے اس کا، صرف سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم نے ولایت کا تصور صرف کرامت تک محدود کر دیا ہے۔ کرامت ولایت کی گاڑی جیسے چلتی ہے تو گرد، اور وہاں سے گرد نہیں اٹھتی، کرامت اس کا نام کرامت ایسے نکلتی ہے، اور کرامت وہ چاہتے نہیں نکلے، اللہ چاہتا ہے کہ اس سے کرامت ہو تاکہ پتہ لگ سکے یہ میرا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قربت حاصل آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی، اب یہ بات میں عرفان والی کر رہا ہوں، سمجھ لگ جائے تو رکھ لیں، عرض کرتا ہوں حضور غوث پاک کو اتنی کثرت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوتی تو تڑپ جاتے۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے عالم کشف میں آپ کو فرمایا، عبد القادر میرے بیٹے اتنے پریشان نہ ہوا کرو تھوڑی دیر کے لیے زیارت نہ ہونے پر، تمہیں پتہ ہے کتنے میرے سچے عاشق جن کو ساری زندگی میری زیارت نہیں ملی، ایسے کتنے ہی گزر گئے ہیں، تم خوش نصیب ہے تمہیں اس طرح سے میری قربت ملی ہے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں جن سے اللہ رب العزت نے اس کثرت سے وہ کرامات کا ظہور ہوا کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ بھی انہیں اپنی کتب کے اندر آپ کے حضور غوث العظم کے لیے، آپ کے لیے قطب کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ غوث العالم اور قطب ہے۔ علامہ ابن تیمیہ جن پر سعودی عرب پورا مدار کرتا ہے، انہیں شیخ الاسلام کہتا ہے، اور ان کی کرامتیں اپنی کتب میں لکھی، حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ اپنے حصے کا جو 11ویں شریف کا جو حصہ اور وظیفہ تھا وہ اپنے حصے کی طرف سے حضور غوث پاک کو عطا کرتے تھے، وظیفہ بھجواتے تھے، اپنا حصہ بھجواتے تھے۔ آئیں اس بات پر اختتام کرتا ہوں کہ آئیں ان باتوں کو سمجھتے ہوئے تحریک منہاج القرآن کو جو اتنا کرم اور فیض ملا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کہ اسے فیضان غوثیت معاف کی خیر ملی ہے، حضور غوث الاعظم کی خیر ملی ہے۔ کرامات اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کو پیش کیا جا سکتا ہے، وقت ختم ہو جائے گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ وقت اتنا ہی رہے اور آپ کا ذوق برقرار رہے، تشنگی برقرار رہے ہماری، اور ہمارا ذوق بھی پورا ہو جائے۔ تو اس بات کو سمجھتے ہوئے تحریک منہاج القرآن نے وہ شان اولیاء کی وہ حقیقت جو صرف اور صرف جسے کہتے ہیں کرامات تک محدود کر دی گئی تھی، اسے علم کی بنیاد پر ثابت کیا ہے، اسے علم کی بنیاد پہ بتایا ہے کہ حضور غوث الاعظم صرف اور صرف کرامات والے نہیں، علم میں بھی اپنا مقام رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ جو بیت المقدس فتح ہوا تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں، اس میں آدھی فوج جو تھی حضور غوث پاک کے مریدوں کی تھی۔ ابن قدامہ حنبلی جو تھے، موفق الدین ابن قدامہ حنبلی، جو کہ چیف کوارڈینیٹر تھے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ، وہ حضور غوث پاک کے مرید بھی تھے، طالب علم بھی تھے، اور ان کے خلیفہ بھی تھے۔ باقی آدھی فوج حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ یہ اتنا علم کا مقام تھا آپ کا۔ آئیں ان مقامات والوں سے جب نسبت ہو تو پھر ہمارے اعمال میں کمی کیوں ہے؟ ہمارے اخلاق اعلیٰ کیوں نہیں؟ ہمارے اطوار اعلیٰ کیوں نہیں؟ عبادات کا ذوق کیوں نہیں؟ سجدوں کی لذت کیوں نہیں؟ یہ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان بڑوں سے نسبت تو رکھی مگر ان کے اعمال سے دور کر لیا، ان کی خدمات سے دور کر لیا۔ ہم رسموں میں رہ گئے مگر اصل عمل اور روح سے دور ہو گئے۔
منہاج القرآن اس حقیقی تصوف کو زندہ کرنا چاہتی ہے اور کر رہی ہے. اسی لیے کبھی گوشے درود کے 10 دن آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو حضور کی نوکری کر رہا ہے سب اچھے ہیں, ہم کسی کے خلاف کبھی نہیں ہیں. ہم سب کی جوتیاں اٹھانے والے جو حضور کے دین کی نوکری کرتے ہیں, جن کے جو پیر خانے ہیں, جو نسبت والے, ہم سب کو اللہ سلامت رکھے. مگر میں جہاں سے آیا جو ہمیں خیر ملی وہ بتانا چاہتا ہوں. 27ویں ہو تو عشق الہی کا عجیب رنگ ہمارے ہاں رمضان میں پایا جاتا ہے. آئیں کبھی عشرہ اعتکاف میں, ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں حلقہ گوشے درود کی محفل ہوتی ہے, مجلس ختم صلاۃ النبی. اس میں آپ سب شرکت کیا کریں اور اس میں شریک ہوں. آپ کو ذوق ملے گا, آپ کو حرارت ملے گی, حضور کی بارگاہ سے خیر ملے گی. یہ دور فتن ہے. اس دور فتن کا بہترین علاج یہ ہے کہ جتنے زور سے فتنے آئیں اتنے زور سے آپ اللہ اور اس کے رسول کے کام میں مشغول ہو جائیں. شیطان وہیں پر آتا ہے جہاں پر اس کا کام نہیں ہو رہا ہوتا. وہاں پر میں کل رات کو حضور شیخ الاسلام کی بات سن رہا تھا, فرمایا فَبِعِزَّتِكَ, مالک مجھے تیری عزت کی قسم. شیطان نے بھی کہا, یعنی وہ بھی رب کی عزت کرتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں پر رب کی عزت کی بات آ جاتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے. اس لیے کثرت کے ساتھ رب کریم کی عزت اور اس کے حبیب کی عزت کی بات کیا کرو. اس لیے یہ محافل سجانے کا مقصد یہ ہے تاکہ شیطان کے شر سے اور وسوسے ان کے وسوسوں سے بچا جا سکے. تحریک منہاج القرآن یہ کام کر رہی ہے, یہ احیاء تصوف کا کام کر رہی ہے, احیاء تصوف میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. آپ سب کو دعوت ہے اس میں شریک ہوں, محبتوں سے نوازیں. اپنا جو ساتھی رفیق نہیں ہے میں گزارش کروں گا وہ بھی رفاقت اختیار کریں اگر دل کرے. اگر آپ کو یہ سچا سودا لگ رہا ہے جو ہمیں عطا ہوا ہے اس کو دیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. وما علیہ الا البلاغ المبین. السلام کے لیے